عمران ریاض کے والد نے جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے، تتمہ بیان ہے، وہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے جو سربراہ ہیں اس کے جو پولیس کے ہیں ان کو حوالے کیا کہ یہ ایف آئی آر کے اندر اس بیان کو جس میں آئی جی پنجاب کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے اس کو ہم نے فارملی اب سبمٹ کرا دیا۔ تو اب باضابطہ طور پر پولیس ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ آئی جی پنجاب اس مقدمے میں عمران ریاض خان کے والد کی طرف سے نامزد ملزم ہے۔ چونکہ ہم پہلے دن سے یہ سٹانس مینٹین کر رہے ہیں کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن ہے جس کو لیڈ پولیس کر رہی ہے اور یہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے۔ تو آئی جی پنجاب ہیں وہ اس میں لیڈ مرکزی ملزم ہے، لیکن انہوں نے آئی جی پنجاب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب تمام کی تمام لائبلٹی جو ہے وہ جس وقت عدالت میں ویڈیو چلی عمران ریاض خان کی گھر میں جو ریڈ ہوئی تھی اس میں ویڈیو چلی اور آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا کہ آپ نے تو مجھے 6-8 دن سے یہ بیان دے رکھا ہے کہ عمران ریاض خان پنجاب پولیس کو کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پولیس عمران ریاض خان کو جس وقت وہ سیالکوٹ میں ہے اگلے دن اور ایک دن پہلے عمران ریاض خان کے گھر پولیس کیا کرنے گئی ہے؟ تو جس پہ آئی جی پنجاب صاحب نے یہ اسٹریٹ اوے ایلیگیشن جو ہے وہ ریاستی اداروں کو، دفاعی اداروں کے جو حساس ادارے ہیں ان کی طرف یہ لگایا اور کہا جی کہ یہ ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں جس میں کہ ان کو ہم نے یہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ان کی اسسٹنس کے لیے مہیا کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب ایک اور ویڈیو عدالت میں چلائی گئی جو عمران ریاض خان کو جیل سے نکالنے کی ہے، تو جو شخص عمران ریاض خان کی ویڈیو میں پولیس کے ہمراہ اس کے گھر میں ایک دن پہلے پایا جا رہا ہے وہی وہ شخص ہے جس نے عمران ریاض خان کو جیل کے باہر سے جو ہے وہ پک کیا، ایک شخص کامن تھا۔ تو یہاں پہ پھر آئی جی صاحب نے اپنی جو کرمنل لائبلٹی ہے یا جو اپنی انڈیپینڈنٹ پرسنل لائبلٹی ہے وہ ساری کی ساری عدالت کے روبرو بیان کر کے جو ہے وہ برڈن ٹرانسفر کیا، برڈن شیئر کیا اور برڈن شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بار بار انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں، تو سسٹر ایجنسیز پاکستان میں آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے اور ایم آئی ہے اور ایف آئی ہے، یہ اس طرح کی سسٹر ایجنسیز ہوتی ہیں۔ تو اب آئی جی صاحب نے ایک انڈیکیشن کر دیا اور آئی جی صاحب نے یہ الیج کر دیا اور کورٹ کے سامنے، کورٹ آف لاء کے سامنے سٹینس لیا یہ چوری پکڑے جانے پر۔ اینی ہاؤ یہ جب چیزیں ہوئیں تو پھر آئی جی صاحب نے تمام کی تمام لائبلٹی وہ شفٹ کر دی ہے پاکستان کی سسٹر ایجنسیز پہ اور اداروں پہ۔ لیکن آئی جی صاحب نے جو ساری بار بار انگلیاں اٹھائیں اور برڈن ٹرانسفر کیا ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے اٹ از ناؤ بیکمنگ اے سیریس ایشو کہ ہم قطعی طور پر بھی جو ہے وہ اس مدعے کو آگے نہ لے جانا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عمران ریاض خان کو پروڈیوس کیا جائے، ہم کوئی حتمی طور پر یہ ارادہ نہیں رکھتے، ابھی بھی ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑی تو ہمیں یہ باتیں کہنا پڑ رہی ہیں۔ لیکن آپ نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا، آپ نے کہا کہ عمران بھائی بالکل ٹھیک ہیں، لاہور میں ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے شاید کسی ہاسپٹل میں بھی گئے ہیں۔ یہ معلومات آپ کے تک کہاں تک سے آ رہی ہیں اور اس میں کتنی کی صداقت ہے؟ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے زندگی میں یا کسی جرنلسٹ کو کبھی ایک بھی مرتبہ اپنے سورس کو کوٹ کرتے دیکھا ہے؟ اس طرح کی حساس نوعیت میں آپ میرے سے توقع رکھتے ہیں کہ میرے ایک یا ایک سے زیادہ بے شمار جو ریلائبل، ریزنیبل اسٹیٹ اتھارٹیز کے، پرائیویٹ ادروائز جو ریسورسز ہیں، کیا میں ان کو جو سب بلو کر دوں، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دوں؟ کوئی شخص جس کا بیٹا، جوان بیٹا جو ہے اس کو اغوا کر لیا جائے اور سوال اٹھنا شروع ہو جائیں کہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے، میں آپ کو بتاؤں پل پل جیتا ہے انسان اور پل پل مرتا ہے۔ پینک یہ نہیں ہے کہ وہ اغوا ہو گیا، پینک یہ ہے کہ اس وقت کہاں پہ اور کس حالت میں ہے۔ 230 مقدمے بھی جو سے درج کر دیں تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، ہم اس کا سامنا کریں گے، ڈٹ کے کریں گے، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔ تو جتنا ٹائم گزر گیا اتنا بھی نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے وہ جلدی حل جلد از جلد جو ہے وہ کرے۔ عدالت میں جو بھی اب تک ایویڈنس آئے ہیں اس میں واضح طور پر نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں۔ اب اسٹیٹ اتھارٹیز میں نے بتا دیا کوارڈینیٹڈ آپریشن ہے، تو یہ پرائیویٹ لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو بے شرم سے لوگ لیفٹ رائٹ پہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان لے گیا اور وہ کہتا ہے کہ بارڈر پہ چلا گیا اور کوئی یہ کہتا ہے، تو آئیں نا اپنا اتنے بے شرم ہے کہ یہ آئیں اور اپنا ایفیڈیوٹ دیں نا عدالت میں آ کے، تفتیش جوائن کریں نا، ہم سے رابطہ کریں کہ جی ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے اور اس طرح کی فضول باتوں سے ورنہ اجتناب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب تقریباً 2 ہفتوں سے لاپتہ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب کے دوست اور ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں لنڈن میں موجود تھے اور عمران بھائی کے کیس کے سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پہ واپس آئے ہیں، آج کورٹ میں پیش بھی ہوئے۔ کورٹ میں سماعت کے دوران میں بھی وہاں پہ
موجود تھا. جج صاحب نے کہا کہ جو یہ تمام ایجنسیوں کی جو ایک جوائنٹ گروپ بنایا گیا ہے وہ اور جو عمران بھائی کی فیملی ہے اور ان کے وکلاء آج ایک ملاقات کریں. اس ملاقات میں کیا معاملات طے ہوئے, کیا بات چیت ہوئی اور آج سماعت میں کیا کیا ہوا اور عمران بھائی کب تک واپس آ جائیں گے, کیا معاملات ہیں, میاں علی اشفاق صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم علی. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک بھی ہوں, پیشنیٹ بھی ہوں, انتھوزیاسٹک بھی ہوں, لیکن اوبیسلی جنرلی ایک پین ہے, فیملی کی ہے, اس کے دوستوں کی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا غمزدہ بھی ہیں. بٹ نیور دا لیس بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دوران سماعت جو ہے وہ جب پروگرس مانگی پولیس سے تو وہ بتایا گیا اور گورنمنٹ کے نمائندوں سے تو ان کو بتایا گیا کہ ایک نوٹیفیکیشن پروونشل گورنمنٹ پنجاب نے ایشو کیا ہے جس میں کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کریٹ کیا گیا ہے جس میں آئی ایس آئی, آئی بی, پولیس اور پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری اس طرح کے مختلف اداروں کے لوگ جو ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں سے, جس کی بیسس پہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں جو اب تک کی چونکہ پنجاب پولیس کے نمائندے کی طرف سے عدالت میں یہ بیان دیا گیا جو آئی جی صاحب کے بہاف پہ آج سینئر آفیسر پیش ہوئے اور یہ عدالت میں کہا گیا, واضح طور پر بتایا گیا کہ اس میں ہم نے اب تک کافی پروگرس کی ہے اور جلدی جو اچھے رزلٹس ہیں اس کی ہم امید جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اسی بنیاد پہ عدالت نے پھر یہ کہا کہ آپ زبانی کلامی بیان مت دیں, آپ نے جو اس وقت تک پچھلے لاسٹ 2 ویکس میں کوئی ٹینجیبل مٹیریل پروگرس کی ہے تو وہ آپ اس کی فیملی اور وکلاء کے ساتھ شیئر کریں, اور ان کے پاس بھی اگر کوئی مزید مٹیریل ہے یا کوئی مزید جو ہے وہ ان کو کوئی پروسیجرل فارمیلٹیز ہیں یا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اور مزید جو ان سے ہے وہ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹائم دیں اور ان کو موقع دیں تاکہ اپنی ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنی جتنی بھی کوارڈینیشن ہے وہ بہتر ہو اور اب تک کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے کہ کیا آپ نے کیا ہے. اس کی بنیاد پہ پھر میں عمران ریاض خان کے والد, اس کے وکلاء, وہ اسٹریٹ اوے سی پی او میں سینٹرل پولیس آفیسر جس کو ہم آئی جی آفس کہتے ہیں, وہاں پہ شام کو گئے اور شام کو ہمارا ایک تفصیلی سیشن جو ہوا جس میں سب سے پہلے عمران ریاض کے والد نے جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہے, تتمہ بیان ہے, وہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے جو سربراہ ہیں اس کے جو پولیس کے ہیں ان کو حوالے کیا کہ یہ ایف آئی آر کے اندر اس بیان کو جس میں آئی جی پنجاب کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے اس کو ہم نے فارملی اب سبمٹ کرا دیا. تو اب باضابطہ طور پر پولیس ریکارڈ کے مطابق جو ہیں وہ آئی جی پنجاب اس مقدمے میں عمران ریاض خان کے والد کی طرف سے نامزد ملزم ہے اور یہ پہلے نامزد ملزم ہے. اور وہ بھی سمن ان کے حوالے جو کیا گیا, جو ایف آئی اے نے انکوائری سٹارٹ کی ہوئی تھی عمران ریاض خان کے خلاف توہین آئی جی پنجاب پہ, ڈیفیمیشن آف آئی جی پنجاب اینڈ ادر پبلک آفیشلس, تو جس کے تھرو ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ آئی جی پنجاب موٹیو ہے ان کا اور ان کا پرسنل وینڈیٹا اور پریویس اینیمیٹی ہے جس کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے سہولت کاری کی ہے. چونکہ ہم پہلے دن سے یہ سٹانس مینٹین کر رہے ہیں کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن ہے جس کو لیڈ پولیس کر رہی ہے اور یہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے. اس کے لیے لیڈ کر رہی ہے, دیکھیں یہ جس وقت ہم کہتے ہیں کوارڈینیٹڈ آپریشن ہے, اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ادارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے لیے کوئی لیڈ جو ہے کوئی آؤٹ سورس کر کے کوئی ایجنسی لیڈ کرے, تو پولیس ایک وہ ادارہ ہے. اس میں جو فٹ پرنٹس اب تک ہمیں ڈیجیٹلی نظر آئے ہیں اور ادروائز نظر آئے ہیں, جب تک کہ آئی جی پنجاب کا بیان اور ایک ویڈیو جو عمران کی ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے جس نے چیزوں کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کیا ہے. سو بیسکلی جو آئی جی پنجاب ہیں وہ اس میں لیڈ مرکزی ملزم ہیں, لیکن انہوں نے آئی جی پنجاب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب تمام کی تمام لائبلٹی جو ہے وہ جس وقت عدالت میں ویڈیو چلی عمران ریاض خان کی گھر میں جو ریڈ ہوئی تھی اس میں ویڈیو چلی اور آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا کہ آپ نے تو مجھے 6-8 دن سے یہ بیان دے رکھا ہے کہ عمران ریاض خان پنجاب پولیس کو کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پولیس عمران ریاض خان کو جس وقت وہ سیالکوٹ میں ہے اگلے دن اور ایک دن پہلے عمران ریاض خان کے گھر پولیس کیا کرنے گئی ہے. تو جس پہ آئی جی پنجاب صاحب نے یہ اسٹریٹ اوے ایلیگیشن جو ہے وہ ریاستی اداروں کو, دفاعی اداروں کے جو حساس ادارے ہیں ان کی طرف یہ لگایا اور کہا جی کہ یہ ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں جس میں کہ ان کو ہم نے یہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ان کی اسسٹنس کے لیے مہیا کیے ہوئے ہیں. اور پھر جب ایک اور ویڈیو عدالت میں چلائی گئی جو عمران ریاض خان کو جیل سے نکالنے کی ہے, تو جو
شخص عمران ریاض خان کی ویڈیو میں پولیس کے ہمراہ اس کے گھر میں ایک دن پہلے پایا جا رہا ہے وہی وہ شخص ہے جس نے عمران ریاض خان کو جیل کے باہر سے جو ہے وہ پک کیا. ایک شخص کامن تھا. تو یہاں پہ پھر آئی جی صاحب نے اپنی جو کرمنل لائبلٹی ہے یا جو اپنی انڈیپینڈنٹ پرسنل لائبلٹی ہے وہ ساری کی ساری عدالت کے روبرو بیان کر کے جو ہے وہ برڈن ٹرانسفر کیا, برڈن شیئر کیا اور برڈن شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بار بار انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں. تو سسٹر ایجنسیز پاکستان میں آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے اور ایم آئی ہے یہ اور ایف آئی ہے, یہ اس طرح کی سسٹر ایجنسیز ہوتی ہیں. تو اب آئی جی صاحب نے ایک انڈیکیشن کر دیا اور آئی جی صاحب نے یہ الیج کر دیا اور کورٹ کے سامنے, کورٹ آف لاء کے سامنے سٹینس لیا یہ چوری پکڑے جانے پر, یہ واردات پکڑے جانے پر, چونکہ بار بار عدالت میں ایک غلط بیانی وہ کر رہے تھے, مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس تھا, مس کوٹیشن آف ایونٹس تھا, مس اسٹیٹمنٹس آف مٹیریل تھا. ریپیٹڈلی انہوں نے یہ کام کیے. جس وقت ان کے عمران کے وکلاء کی طرف سے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں اور اوپن کورٹ میں یہ چلیں, پہلے سٹینس آ رہا ہے, پھر ویڈیوز چل رہی ہیں, پھر موقف آ رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے ویڈیو میں کہ آئی جی صاحب مسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک دیٹ یو آر جسٹ becoming a compulsive liar, that sort of a thing. anyhow یہ جب چیزیں ہوئیں تو پھر آئی جی صاحب نے تمام کی تمام لائبلٹی وہ شفٹ کر دی ہے پاکستان کی سسٹر ایجنسیز پہ اور اداروں پہ. تو اس میں اب اس وقت ان حالات میں جو ہے وہ اب جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں, دفاعی ریاستی ادارے جس کو ہم اس وقت تک براہ راست اس کیس کا ملزم نہ سمجھتے ہیں شواہد کی روشنی میں, لیکن آئی جی پنجاب صاحب نے جو یہ انگلی اٹھا دی ہے اور جو گواہی دے دی ہے یا ایڈمیشن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو سا ہے وہ انوالو کر لیا ہے. اس کے لیے اب چیزیں جو ہیں وہ انتہائی مشکوک ہوئی ہیں, جس میں باوجود اس کے کہ نہ عمران یا اس کی فیملی نہ اس کے وکلاء کوئی چیز جو ہے وہ دلچسپی نہ رکھتے ہیں کہ کوئی ریاستی و دفاعی ادارہ ہے, لیکن آئی جی صاحب نے جو ساری بار بار انگلیاں اٹھائی ہیں اور برڈن ٹرانسفر کیا ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے اٹ از ناؤ بیکمنگ اے سیریس ایشو. اسی بنیاد پر اسی اسپرٹ میں جو ساری انڈرسٹینڈنگ کورٹ آف لاء میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی بار بار بونافائڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم قطعی طور پر بھی جو ہے وہ اس مدعے کو آگے نہ لے جانا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت عمران ریاض خان کو پروڈیوس کیا جائے. ہم کوئی حتمی طور پر یہ ارادہ نہیں رکھتے, ابھی بھی ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑی, تو ہمیں یہ باتیں کہنا پڑ رہی ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج آپ کی ملاقات رہی وہ مثبت رہی, اور وہ جو عمران ریاض خان صاحب کے والد اور اظہر صدیق صاحب اور آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ہمارے پاس بہت سے ایسے ایویڈنس موجود ہیں, آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے جو چیزیں عدالت میں چلیں آج اس کو فارملی یعنی کہ قانون کی لیگل ریکوائرمنٹس اور پروسیجرل ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے ہم نے جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کے سربراہ ہیں, جو تفتیشی ادارے ہیں, ان کے حوالے باضابطہ طور پر جو ہے وہ ایک ان کی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ, ایک ایف آئی اے کا سمن اور جو عمران ریاض خان کے گھر کی ویڈیو ہے, اور اس کے بعد ایک کمپریہنسو جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل سیشن لیا جس میں ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ برائے مہربانی وہ 8 سے 10 گھنٹے کی جو جب عمران کو جیل میں انٹری کی گئی اور جب تک جیل سے نہیں نکالا گیا وہ 8 کے 8 گھنٹے کی مکمل طور پر آپ اس کی وہاں پہ پریزنس کو اسٹیبلش کریں, پوری پریزنس اسٹیبلش کریں. صرف یہاں تک نہیں کہ وہ جیل میں انٹر ہو رہا ہے, اس کے فنگر پرنٹس لے رہے ہیں یا اس کی تصویریں لے رہے ہیں اور وہ اندر جاتا دکھائی دے رہا ہے, اور پھر اینڈ پہ آ کے جو ہے وہ ایک جعلی ویڈیو بنا کے آپ اس کو ایگزٹ دکھا رہے ہیں. تو یہ جیل سازیاں آپ مت کریں جو آپ نے ڈیٹ اور ٹائم بھی نہیں دیا ہوا. تو یہاں سے مزید حالات جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں. یہاں سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کون اتنا انفلوئنشل آدمی ہے جس نے ریاست کی طرف سے اتنا انفلوئنس کر لیا کہ پورے کا پورا نظام, پوری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاکٹر, انجینئر اور آلٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ سارے سوال ہم نے بڑے مفصل طریقے سے ان کے سامنے اٹھائے ہیں اور ان کو ہم نے مزید ان کو اپنی استدعا سامنے رکھی اور واضح طور پر اپنا موقف سامنے رکھا کہ یہ وہ سارے حقائق, حالات اور وہ ایویڈنس ہے جو آپ کو ہم ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ ڈسٹروائے نہیں کریں گے, ڈسٹارٹ نہیں کریں گے, یہ سارا کچھ سامنے لے کے آئیں. اچھا علی بھائی, یہ تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہیں کہ عمران بھائی لاپتہ ہیں. کچھ بیچ میں ٹرینڈ چلے کہ شاید عمران بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیا گیا, کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کومے میں چلے گئے ہیں, لیکن آپ نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا, آپ نے کہا کہ عمران بھائی بالکل ٹھیک ہیں, لاہور میں ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے شاید کسی ہاسپٹل میں بھی گئے ہیں. یہ معلومات آپ کے تک کہاں تک سے آ رہی ہیں اور اس میں کتنی کی صداقت ہے؟ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے زندگی میں یا کسی جرنلسٹ کو کبھی ایک بھی مرتبہ اپنے سورس کو کوٹ کرتے دیکھا ہے؟ اس طرح کی حساس نوعیت میں آپ میرے سے توقع رکھتے ہیں کہ میرے ایک یا ایک سے زیادہ بے شمار جو ریلائبل, ریزنیبل اسٹیٹ اتھارٹیز کے, پرائیویٹ
ادروائز جو ریسورسز ہیں کیا میں ان کو جو سا بلو کر دوں, ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دوں, اور یہ میں اس جگہ کا نام لے کے جہاں پہ عمران ہے اس کی بھی زندگی خطرے میں ڈالوں, اور جو باقی اس سے منسلک لوگ ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں ڈالوں, اور اگلی بات جو سا ہے کہ اسٹریٹ اوے تاکہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے اور نکال کے کسی جو سا مزید نامعلوم مقام پہ جو سا منتقل. لوگ یہ کہتے ہیں نا جیسے کہ وہ نقصان والا اور قومے والا ایک بیانیہ تھا, تو شاید یہ بھی ایک وکلا کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کتنا کہ صداقت کتنی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بیانیہ تھا, ان کے پاس کوئی موقع, کوئی ایسی ٹھوس شہادت تھی اس بیانیے کی کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی زندگی کو نقصان پہنچ گیا, پھر کہتا ہے تشدد ہوا, پھر کہتا ہے کہ اس شخص کے پاس جو اس کے اوپر جو ہے وہ قومے میں چلا گیا, تو اب کون سی بات مانی جائے, تشدد والی مانی جائے, قومے والی مانی جائے؟ تو یہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں ایسی چیزیں, یہ بالکل ریومر فیکٹری ہے جو کہ نیگیٹولی جو سا ہے اسٹیٹ پروپیگنڈا اور مختلف پارٹیاں جو سا وہ چلاتی ہیں اور چیزوں کو, حقائق کو مسا کر کے کنفیوز کرتے ہیں. یہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ پبلک میں کوئی ایسا نیریٹو بنے جس کے گاب میں جو ہے وہ جو بھی جن ذمہ داروں کے پاس ہے وہ اس کو نقصان پہنچا دیں پبلک ریئیکشن کی بیسس پہ. اچھا علی بھائی, آپ ایک وکیل تو ہیں اور آپ عمران بھائی کو اپنے وہ جو پروفیشنل سکلز تو دے رہے ہیں, لیکن آپ دوست بھی ہیں. کبھی دوستی کی بنیاد پہ کبھی کہا ہو کہ عمران اب بس کرو, حالات میرا خیال ہے کہ اور طرف جا رہے ہیں, مشکل معاملات ہیں؟ 1 سال پہلے سے میں نے بطور وکیل جو اپنے فرض ادا کیے ہیں وہ تو عوام کے سامنے ہی ہیں, تمام عدالتوں میں ہیں. 35 کے قریب جو ہیں وہ کیسز لڑے ہیں, 23 کے قریب وہ ہیں وہ فوجداری کیسز ہیں, باقی سارے اس کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز تھیں, تمام کے تمام جو ان سے لڑے ہیں. یہ تو پبلک ڈومین میں باتیں ہیں. ایز اے دوست جو ہے وہ میں ہمیشہ اس کے بارے میں کنسرن رہا تھا, رہتا ہوں اور رہوں گا, اور اس کو ایز اے برادرلی اور ایز اے فرینڈلی جتنی میں ایڈوائزز دے سکتا تھا وہ ہمیشہ دی ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کی ہے. وہ ایک سرٹن پرنسپل سٹینڈ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے چکا ہوا ہے, اور صرف میں ہی نہیں جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں فیملی, والد والدہ, بھائی بہنیں, وہ کس مشکلات میں بچے. کین یو یہ کیسا سوال ہے, کین یو ایون پاسبلی امیجن کہ ان کی مشکلات کی انتہا کیا ہے؟ وہ تو آئی ٹیل یو علی ون تھنگ, زندگی میں جب کوئی شخص جس کا بیٹا, جوان بیٹا جو ہے اس کو اغوا کر لیا جائے اور سوال اٹھنا شروع ہو جائیں کہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں پل پل جیتا ہے انسان اور پل پل مرتا ہے. پینک یہ نہیں ہے کہ وہ اغوا ہو گیا, پینک یہ ہے کہ اس وقت کہاں پہ اور کس حالت میں ہے. آج اگر جو سا ریاست پاکستان نے جس طرح حکومت پاکستان میں اور جو بھی ذمہ داران انہوں نے اس پہ 23 مقدمے درج کیے تھے, 230 مقدمے بھی جو سا درج کر دیں تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا, ہم اس کا سامنا کریں گے, ڈٹ کے کریں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے. پینک جو سا ہے وہ کسی بھی شخص کا جو اغوا ہو جائے اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کس حالت میں ہے, اور یہ بہت بڑی پین ہے. جس جوان شخص کا جو سا ہے, جس جوان شخص جو کہ جوانی کی عمر میں ہوں, اس کے بیوی بچے ہوں, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی ہوں, اس کا غائب ہونا جو ہے وہ کسی قیامت سے کم جو سا وہ نہیں ہے. بہرحال لازمی طور پر جو ہے وہ میں اس کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے جو سا وہ لے کے اور مزید بھی جو سا کروں. علی بھائی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام جو پابند سلاسل تھے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں. تو کہیں ہم کچھ دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ عمران ریاض خان صاحب بھی کوئی پریس کانفرنس کریں اور کوئی اس طرح کی اظہار لا تعلقی یا کوئی اپنے نظریات کے چینجنگ کے بارے میں بتائیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. تو میرا آپ سے بطور صحافی سوال ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کنڈیشن میں ہیں, آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور آپ اگر عمران کو جانتے بھی ہیں, آپ کا کولیگ ہے, کیا کروں میں اس کو, مطلب بطور دوست جو سا ہے میں اسے کیا مشورہ دوں جب میں اس کی اصول پسندی جانتا ہوں کہ اگر یہ اس نے اپنی زبان بندی کرنی ہوتی یا پریس کانفرنس کرنی ہوتی تو 23 سزائے موت کے مقدمے اپنے سر پہ لیتا, پورا 1-1.5 سال اپنے فیملی کو جو سا خوار کرتا, اپنی نوکری گواتا, 4 مرتبہ ایئرپورٹ پہ جو سا پکڑا جاتا, ذلیل ہوتا. اب جو ہے وہ ایک نامعلوم مقام پہ اس کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے اغوا کر کے جو سا لے گئے, جس کو چلے ہم نے تو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, زندگی میں 15 دن ہو گئے ہیں. یہ ساری مصیبتیں جو سا اس لیے کاٹی ہیں کہ ایک دن آئیں اور ایک دن اپنی زبان بندی کرے اور ایک پریس کانفرنس دیں اور کر لیں. میرا آپ سے سوال ہے, میں پبلک سے جو سا یہ سوال کرتا ہوں, چلیں آپ ملک کے جو سا ہیں اس وقت جتنے بھی سرکمسٹانسز ہیں ہاسٹائل نیچر کے ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری نیچر کے ہیں, کیا اس میں پبلک اس کو کیا ایڈوائز کرتی ہے, اس کے چاہنے والے کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کیا کروں میں بطور دوست جو سا ہے, بطور وکیل میں اپنی ایفرٹس جو سا پٹ ان کر رہا ہوں. لندن گیا ہوں, پڑھنے گیا ہوں, واپس آیا ہوں, بریک ملی ہے, 8-10 دن کی بریک لے کے آیا ہوں, پھر واپس جاؤں گا ہفتے کے لیے, پھر مسلسل جو سا یہاں پہ رہوں گا, سارا کچھ کروں گا. یہ تو میری بطور وکیل جو سا ہے وہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن بطور دوست جو سا ہے وہ 13-14 دن وہاں پہ نہیں سویا, جب سے آیا ہوں 3 دن ہو گئے یہاں پہ نہیں سویا.
اب میں یہاں پہ اس پوزیشن میں ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ وٹ ڈو یو تھنک شوڈ آئی ایڈوائز, کیا جو سا ہے اگر میں اس کو اس طرح کی اب اس تک ایکسیس لے بھی لیتا ہوں, یہاں تک کوئی چیزیں کر بھی لیتا ہوں, اس کو منا بھی لیتا ہوں, تو کیا وہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اور اگر اس کے بہاف پہ اس کی فیملی کو جو سا کنونس کر لیتا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیں, فیملی کنونس ہوگی اور نہیں؟ اور اگر ہم باہر کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کو امپوز کرتے ہیں اور پھر آ کے اس کو وائلیٹ کرتا ہے, تو کیا جو سا وہ کریں گے؟ تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ بطور دوست میرا کیا فرض ہے, کیا میں اس کی لائف جو سا پروٹیکٹ کروں یا اس کے اصولوں کے جو سا وہ دوں؟ تو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن ایٹ دا مومنٹ. سوال میرا خیال ہے عوام پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ عوام جو سا ہے یہاں پہ اگر آپ جو سا کوئی زبان بندی کریں تو آگے لوگ جو سا موکری شروع کر دیتے ہیں. کچھ کہیں گے جو جاہل موکری کرتے ہیں, جو بے شرم لوگ جو موکری کرتے ہیں یا جو جاہل موکری کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, اس کی زندگی بچائیں. سو پیپل وڈ ہیو اے مکسڈ اوپینین اینڈ ریئیکشن اباؤٹ اٹ. جو سا ہے دیکھیں, آپ نے اس وقت یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتوں تک کے کارکن جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جماعت چھوڑ دو, جان بچا لو. بہت سے لوگوں کی یہ پرائورٹی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم نے جو سا ہے وہ اپنی نظریاتی جو سا ہے وہ لڑائی ابھی تک لڑنی ہے. تو یہ مختلف ایسے سینیریوز ہیں کہ پرسن ٹو پرسن یہ سچویشن ویری کرتی ہے. بھائی اس تمام حالات و واقعات میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے پچھلے ایک سال میں بہت سے ایسے لوگوں کو چھڑوایا جن پہ لگتا تھا کہ ریاست جو چاہ رہی ہے کہ ان پہ جو ہے کارروائی ہو یا تفتیش ہو, کوئی اس طرح کے معاملات ہوں. آپ کو کتنا کا تھریٹ ہے؟ کیونکہ آپ بہرحال کوئی بھی شخص اس طرح کا کیس بنتا ہے آپ جو ہے جا کے نکلوا لاتے ہیں. دیکھو بات سنو, پہلی بات تو یہ کہ فار ایز دا کوشچن آف اینی تھریٹ, وہ تو ہمیشہ سے ہی تھا. جب سے میں نے وکالت شروع کی ہے اس وقت سے ہی تھریٹ تھا. وہ مجھے اب 14-15 سال ہو گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے جو سا یہ بھی گزار دی ہیں. میں ہوں پیشہ ورانہ ایک پروفیشنل وکیل, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نا ممبر نہیں ہوں. اور زندگی میں جب آپ ایسے حالات اور ایسے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج بڑی اچھی. لیکن آپ ایک خاص نوعیت کے کیسز پکڑ رہے ہیں جن پہ آج کل مشکل وقت چل رہا ہے. دیکھو کیس از اے کیس. کرمنل کیس جو سا ہے وہ چاہے ٹیررزم کا ہو, چاہے بغاوت کا ہو, چاہے دہشت گردی کا ہو, چاہے قتل کا ہو, یا چاہے جس مرضی نیچر کا ہو, وہ کیس ہی ہوتا ہے. لیکن باوجود اس کے جو ہے بات سنو علی, میرے آئی ایم ویری کلیئر, آئی ایم ناٹ دی ادر پیپل, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, آئی ایم ویری کلیئر. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہی ہے اللہ تعالیٰ جان لے لے, اللہ میرا ایمان نہ لے. جو میں کام کرتا ہوں پوری نیک نیتی سے کرتا ہوں, اور صرف کسی اپنا کوئی ایسا پاکستان کا ادارہ نہیں ہے سویلین یا ادروائز, یا کوئی ایسا پرائیویٹ سیکٹر کے جو سے بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں ہیں جن کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تھریٹ ہو بھی ہے ہوگا بھی, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں اپنا کام جو سا بڑی ایمانداری سے جو ہے وہ جاری رکھوں گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے حال ہی میں جتنے صحافیوں پہ زمین تنگ ہوئی, آپ نے تمام کے کیسز میرا خیال ہے کہ آپ نے بغیر معاوضے کے لڑے, اپنے جو پروفیشنل سکلز ہیں وہ دیے. کیا آپ نے جب حامد میر یا ابصار عالم یا اسد طور پہ یہ معاملات بنے تھے ان کو بھی یہ سہولیات؟ دیکھیں جس وقت اسد طور پہ یا حامد میر صاحب پہ یا کوئی ابصار عالم پہ بنے تھے تو میں اس وقت جو ہے شاید ان کی ایکسیس میں نہیں تھا, یا وہ مجھے جانتے نہیں تھے, جس سے ہماری کوارڈینیشن نہیں ہو سکی. اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ان کو بھی ضرورت پڑی تو ان کو ریپرزینٹ کریں گے. ہاں یہ مجھے ضرور یاد ہے کہ 2018 میں رضوان رضی صاحب پہ جو ہے, جو رضی دادا, ان پہ جب کیس بنا تھا تو چونکہ وہ میں نے ایم ایس سی بھی کی ہوئی ہے میس کمیونیکیشن میں, تو ہی واز ون آف دا گیسٹ لیکچرارز ان پنجاب یونیورسٹی, تو ان کو بھی میں نے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا تھا. اور اگر کسی کی میموری جو ہے وہ کام کرتی ہے تو ان کو یاد ہو تو ان کے اوپر بھی سیٹرڈے والے دن کیس بنا تھا, اور یہی الزام تھا کہ جی کوئی ریاستی ادارے ان کو لے گئے ہیں. تو سنڈے والے دن ڈیوٹی مجسٹریٹ سے جب ایف آئی اے ان کا 14 دن کا ریمانڈ لینے آئی تو ان کو بھی میں ڈسچارج کرا کے باہر لے آتا. لاسٹ میں صرف پریڈکشن کر دیں کہ کب تک عمران ریاض خان صاحب جو ہیں واپس آ جائیں گے, اور کوئی ڈر خوف کی بات تو نہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھو میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جو سا ایک شخص کوئی بات کرتا ہے تو 50,000 لوگ اپنی کہانی سنا دیتے ہیں, نہ ان کے سورس ریلائبل ہیں. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی تو اس ملک میں اب بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی ہیں. میں پریڈکشن جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش, میری دعا, میری تمام ایفرٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی اسی وقت فوری جو ہے یہ مسئلہ حل ہو, ہمیں آگے نہ جانا پڑے. لیکن جس طرح کے وقت اور حالات ہیں, میں لازمی طور پر جس وقت عمران ریاض خان جو ہے اس کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو ہم نے اس طرح کی نیچر اور اس طرح کے حالات ماضی میں بھی جو ہے وہ بہت لوگوں کے دیکھے ہیں, ہاتھ سے ڈیل کیے ہیں اور اب پرکھے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں کہ بھی اس طرح کے حالات میں ماضی میں پڑے بھی ہوئے ہیں کہ کیا جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو جتنا ٹائم گزر گیا اتنا بھی نہیں گزرنا چاہیے تھا. میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے وہ جلدی حل جلد از جلد جو ہے وہ کرے. دیکھیں بات سنیں, کسی بھی وکیل کا کام عدالت کے سامنے یہ ہے کہ وہ نشاندہی کر دے کہ کسٹڈی کس کے پاس ہے. عدالت میں جو بھی اب تک ایویڈنس آئے ہیں اس میں واضح طور پر نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں. اب اسٹیٹ اتھارٹیز میں نے بتا دیا کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہے, تو یہ پرائیویٹ لوگ نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب کسٹڈی, اب وکیل کا کام یہاں سے جو ہے وہ اتنی معاونت وکیل کی رہتی نہیں ہے ہیبیس پٹیشن کے اسکوپ میں, جتنا عدالت جو ہے اس کی ذمہ داری اور اس کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی اس کو پروٹیکشن اس کی عدالتیں انشور کر دیں. سیریس انجریز کا کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کے گھر سے جو ہے وہ سیریس انجریز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ بارک و تعالیٰ. اللہ کے حکم سے اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو. ہاؤ ایور یہ ساری باتوں کے باوجود جو ہے ہم نے اس وقت صبر, برداشت اور حوصلے سے جو سا ہے وہ سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. جس وقت ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آئین اور قانون اور کوئی کسی قسم کی کوئی لحاظ اور ادب کسی بھی جو سا ہے وہ رہ نہ جائے, تو اس وقت انسان جو ہے نا وہ بڑے حوصلے سے کام کرتا ہے. اور یہ جو آئیڈیل باتیں ہیں جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانی شہری بہت سے ٹائم پہ جو سا کرتے ہیں. وکیل صاحب باتیں بڑی کر رہے ہیں, جج صاحب کیا ہے ججز پہ کرٹیسائز شروع ہو جاتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے ججز کے بے شمار اختیارات ہیں اور وکیل اپنی مؤثر جو سا ہے وہ افیکٹو ریپرزنٹیشن کے تھرو جو ہے وہ بہت سے ریلیف لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب وکیلوں نے افیکٹو ریپرزنٹیشن کر کے میکسیمم ایویڈنس جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیے ہیں, میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ کورٹ کے نالج میں لے آئے ہیں, تو آنریبل جج بھی اس وقت کمپلیٹ وزڈم کے ساتھ, میں 100% جو ہے وہ فلی سپورٹ کرتا ہوں آنریبل چیف جسٹس کا جو وزڈم ہے ان کی, جو اس وقت جس طریقے سے انہوں نے ان پروسیڈنگز کو آج تک کنڈکٹ کیا ہے. لٹرلی مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسٹر اے بی سی ڈی اب آڈینس میں بیٹھے جو سے ہیں, چاہے وہ عام آدمی ہیں, وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا کہتا ہے, بیکاز ان کے پاس یہ وہ ہر چیز کو نا آئیڈیل حالات میں دیکھتے ہیں. ان میں وہ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے بھی لوگ جو ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعے کو بھی جو سا ہے وہ جب عوام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا جو سا کر دیا, اس وقت جوش کا یا زبان چلانے کا ٹائم نہیں تھا, ہوش کا ٹائم تھا, لوگوں کو سمجھانے کا ٹائم تھا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو ود ان دا 4 کارنرز آف لا کرنا ہے. آپ کا جمہوری رائٹ ہے, ٹکا کے کریں, دبا کے کریں, لیکن ود ان دا 4 کارنرز آف لا کریں. تو جب جوشیلے لوگ ہوتے ہیں, اور اب آپ دیکھیں کہ 8 دن 9 دن کے بعد جو ہے وہ آج دیکھیں ملک کا سینیریو چینج ہو گیا. اس وقت جو لوگ بھڑکے مارتے ہوئے جو سے نعرے لگاتے ہوئے بھاگ جاتے تھے, نہیں نظر نہیں آ رہے, نظر تو وہ آئیں گے نہیں, کیونکہ وہ منافقین کے جو ہے وہ ایک جتھے ہیں جو کہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کرو, اور نظر خود بھی نہیں آتے, لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں. لیکن دوسری بات پرابلم یہ ہے کہ آج سارے کے سارے جو ہے تکلیف میں ہیں. تو 5 منٹ کے جوش میں لمبی لمبی زبان چلانے سے, بڑی بڑی باتیں کرنے سے یہ کام نہیں ہوتا. یہ ہوش سے کام ہوتے ہیں. ان کو بڑی سینسٹیوٹی سے, بڑی سینسٹیبلٹی سے جو ہے نا بہت سینسیبل اپروچ سے یہ کام کرنے والے ہیں. اور اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم نے اس کی لائف کو سیکیور کرنا ہے اور ہم نے اس کے فریڈم کو جو ہے وہ جو آلریڈی کمپرومائزڈ ہے اس کو انشاءاللہ فری کروانا ہے. اس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ دن رات جو ہے جاری رہیں گی. میں نے ابھی 2-4 دن کے بعد جو ہے واپس جانا ہے, میں 7 دن بعد واپس آؤں گا. جو مرضی ہو, جب تک جو بھی کچھ کرنا پڑے گا, میں پردے کے سامنے تو جو کر ہی رہا ہوں, پردے کے پیچھے ہزاروں چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور یہ جو بے شرم سے لوگ لیفٹ رائٹ پہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان لے گیا اور وہ کہتا ہے کہ بارڈر پہ چلا گیا, اور کوئی یہ کہتا ہے, تو آئے نا اپنا اتنے بے شرم ہے کہ یہ آئیں اور اپنا ایفیڈیوٹ دیں نا عدالت میں آ کے, تفتیش جوائن کریں نا, ہم سے رابطہ کریں کہ جی ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, اور اس طرح کی فضول باتوں سے ورنہ اجتناب کریں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, میاں علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو بھی اب تک عمران ریاض خان صاحب کے جو کیس پہ اپڈیٹ ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ جو ہے ڈس انفارمیشن جو ہے پھیلا رہے ہیں, جن کے پاس کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی سورس نہیں ہے, بس سنی سنائی بات جو ہے پھیلا رہے ہیں, جس سے میرا خیال ہے کہ زیادہ یہ کیس جو ہے الجھتا جا رہا ہے. آج میں بھی سماعت کے دوران موجود تھا, جو وہاں پہ پولیس کی طرف سے ایک رپورٹ درج کروائی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو جس پہ جج صاحب نے کہا کہ ایجنسی سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ایجنسیز ایک شہری جو ہے لاپتہ ہے اس کو ڈھونڈنے میں مدد فراہم کرے. اور آج یہ جو ایک جوائنٹ ٹیم بنی تھی, ان سے یہ ملاقات کر کے آئے ہیں, اور جتنے بھی ان کے پاس ثبوت اور جو بھی ایویڈنس ہے وہ ان کے روبرو رکھ کے آئے ہیں. واللہ عالم کیا ہوتا ہے. ریکویسٹ یہی ہے کہ دعا کریں کہ جہاں پہ بھی عمران بھائی ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں, اور اللہ کرے کہ جلد از جلد اپنی فیملی کے پاس واپس آ جائیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن پہ ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.